السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ زندگی تو ہمارا امتحان لینے کے لیے ہے کہ ہم مختلف سچویشنز میں کرتے کیا ہیں، کس طرح بہیو کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، خوشی کا موقع آئے تو کیا کرتے ہیں، غم کا موقع آئے تو کیا کرتے ہیں، بھوک لگے تو کیا کرتے ہیں، غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں، کسی سے ناراض ہو تو کیا کرتے ہیں، کسی سے دوستی ہو تو کیا کرتے ہیں، کسی سے محبت ہو تو کیا کرتے ہیں، کسی سے نفرت ہو تو کیا کرتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے امتحان ہیں، ہر لمحہ ہمارا عمل دیکھا جا رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، اور پھر ایک دن ہم نے واپس اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، پھر ہمارا یہ پرچہ کھولا جائے گا کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں، اور اس میں سے وہی نکلے گا جو ہم نے کیا ہوگا۔ کوئی مکس اپ ہونے کا بھی چانسز نہیں کہ کسی اور کا میرے پاس آ جائے، میرا عمل نامہ کسی اور کے پاس چلا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک نے جو کیا ہوگا وہی بھرے گا۔ لہٰذا یہ زندگی بہت سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی مسٹیک کر بیٹھے کہ ہمیں بھرنی پڑ جائے، کوئی نقصان کر بیٹھے جو دینا پڑ جائے، بھرنا پڑ جائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ التحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر تند خو اور مضبوط قوی فرشتے متعین ہیں کہ نہ وہ کسی پہ رحم کرے نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے بچ سکے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بھی بات میں جو وہ ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب کس سے ہے؟ مجھ سے اور آپ سے، جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچا لو۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو بچائے، یہ نہ دیکھے دوسرے کیا کر رہے ہیں تو چلے اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم بھی غلط کر لیں۔ نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر پہلے ہونی چاہیے اور دوسروں کی بعد میں ہونی چاہیے، اور دوسرے اگر غلط کر رہے ہوں تو ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ان کو کاپی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی غلط طرز عمل سے ایک بہانہ بنا لیں، بہانہ ڈھونڈ لیں کہ وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ نہیں، ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، اور رب ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ تو ہمیں غلط راستے پہ جا کے آگ کے گڑھے میں نہیں گرنا، ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اس کی پوری ہم نے کوشش کرنی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگ تو کافروں کے لیے اور ہم تو مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم جو مرضی کر لیں، اور یہ سوچ کے ہم نے ہر چیز کو اپنے لیے جائز اور حلال کر رکھا ہے اور اپنی فکر کرنی چھوڑ دی ہے۔ اور یہاں پر اپنی فکر کے ساتھ ساتھ وَأَهْلِيكُمْ، اہل میں بیوی بچے سبھی آتے ہیں، یعنی گھر والے آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس حدیث میں آگے جا کے آتا ہے فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا ہم سے بھی، خواتین سے بھی ان کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کی کیسی تربیت کی تھی، ان کو بھی اس آگ سے خبردار کیا تھا یا نہیں، اس آگ سے بچایا تھا کہ نہیں۔ تو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو بتانا ہوتا ہے نا۔ آج کل سردیاں ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ سارا دن کس بات کا خیال رکھتی ہیں؟ یا تو ہیٹر کہیں اونچی جگہ پہ رکھو، کچھ گھروں میں نے دیکھا وہ کتنے اونچے اونچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ہیٹر کہ نیچے نہیں، کہ بچے چھوٹے ہیں تو ہاتھ دے دیں گے اس میں،
یا پھر نگاہ رکھتے ہیں اور بچے کو بتا دیکھو اس کے قریب نہیں جانا، آگ ہے، آگ جلا دے گی، گرم ہے. کھانا پکا رہے ہوں تو قریب نہیں جانے دیتے. گرم کپ آف ٹی ہو تو وہ بھی ہم بچے کو کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں ٹچ کرنا، ہاتھ جل جائے گا. بتاتے ہیں نا ہم سب. ایسے ہی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگ کے بارے میں بتائیں اور اس سے بچنے کی تلقین بھی کریں کہ بچوں آگے بھی جانا ہے اور وہاں پر ہمارا امتحان ہوگا، ہمارا اعمال نامہ پرکھا جائے گا اور پھر اس کے مطابق ہمیں اگلا ٹھکانہ ملے گا. آگے دو جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، یا جنت کے باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. تو ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے یہ سوچ کے رکھنا. اور پھر یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ بھڑکائی جائے گی دو چیزوں سے، ایک انسانوں سے اور ایک پتھروں سے. پتھر کی آگ بہت سخت ہوتی ہے اور پھر اس میں انسان بھی بطور ایندھن جلیں گے، یعنی ان سے آگ لگائی بھڑکائی جائے گی. کبھی سوچا نا اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی لکڑی کے اندر سے آگ کے شعلے نکلتے، ایسے ہی لوگوں کو جب آگ میں ڈالا جائے گا ان کے جسم کے اندر سے شعلے بھڑک رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا. اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ صرف یہ نہیں کہ آگ بھڑکا کے چھوڑ دی گئی بلکہ اس آگ پر فرشتے بھی مسلط، اور وہ فرشتے ہیں بھی بڑے سخت قسم کے. فرشتوں کی بھی قسمیں ہیں، تعداد تو انگنت ہے، ہمارے تو گنتی پہ ہی نہیں، لیکن یہ کہ ان میں درجات ہیں ان کے، اور ان کی خصوصیات قرآن مجید سے پتہ چلتی ہیں اور احادیث سے بھی. تو فرشتوں کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے کیونکہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ان فرشتوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہمیں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو فرشتوں کے بارے میں کیا پتہ ہے، کیا جانتے ہیں وہ. ان کو تو تب بتا سکیں گے نا اگر خود ہمیں پتہ ہوگا تو اس لیے ماؤں کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں اور اپنے نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں. تو وہاں پر انسان اور پتھروں کی آگ اور اس پہ فرشتے مقرر جو بڑے ہی سخت گیر ہیں، غلاظ، غلیظ غلظہ سے، غلظہ کہتے ہیں سختی کو، بڑے سخت گیر قسم کے، سخت دل قسم کے جیسے کہتے ہیں نا. اور شداد شدید سے ہے، یعنی بڑے شدید ہوں گے. وہ شدید بھی سختی ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت یعنی کہ مضبوط ہوں گے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ان سے داؤ لگا کے بھاگ جائے یا ان کو گرا دے یا ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے کہ ان کو دھوکہ دے کے بندہ نکل جائے کہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. نہ وہ کسی سے دھوکہ کھانے والے ہیں، نہ کوئی ان کو مغلوب کر سکتا، بلکہ ان کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. کسی پر رحم نہیں کریں گے، وہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور وہ ایسے فرشتے ہیں لا یعصون اللہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم، جو بھی وہ انہیں حکم دے دے. اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہے گا ان کو آگ میں ڈالے رکھو، ڈالے رکھو. جن کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کو یہاں سے اب نکال دو تو نکال دیں. جیسے اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کے مطابق کریں گے. وہ اللہ کے بڑے ہی وفادار ہیں. ان کو انسانوں سے نہیں کوئی ہمدردی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ہی کی فکر ہے کہ ہمیں کیا حکم ملتا ہے. وہ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے کرتے جاتے ہیں، رکتے نہیں. وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، یعنی انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی بات مان لی اور جو بات مشکل لگی تو اس کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں کرتے. وہ سب کچھ کرتے ہیں جو بھی ان کو کہا گیا ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، کیونکہ وہاں جا کر نہ کوئی رشوت کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ ہی کوئی کسی کو بدلے میں دے سکے گا، نہ ہی کسی کا کوئی فون آئے گا وہاں کہ اس کو چھوڑ دو، اس مجرم کو. اور حساب سخت ہے، معاملہ سخت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے بچایا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ قرطبی نے روح المعانی میں یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کی فکر سمجھ میں آتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ کے حکم کی پابندی کریں، مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے ان سب کو بھی منع کرو، یعنی جو چیز اپنے لیے کرتے ہو وہی ان کو بھی، اور جن کاموں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ان کے کرنے کا اہل و عیال کو حکم دو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا.
مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کریں؟ گھر والوں کو بھی نماز کے لیے جگائیں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی اٹھائیں۔ آپ خود سچ بولتے ہیں تو ان کو بھی سچ بولنے کا کہیں۔ آپ خود صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بچوں سے بھی کروائیں، گھر والوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں۔ آپ خود دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں، بلکہ جو آپ سیکھتے ہیں ان کو بھی بتایا کریں، ان کو بھی ساتھ ساتھ سکھایا کریں، ان کے ساتھ ضرور ڈسکس کیا کریں، کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، عام طور پہ مشکل کیا پیش آتی ہے کہ بچے پاس نہیں بیٹھتے۔ آج کل کے بچے بہت مصروف ہیں، ان کی اپنی دنیا، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، اور اگر بڑے ہو جائیں تو اور مصروفیات، پھر شادی ہے، ان کے اپنے بچے، ان کے اپنے گھر، انڈیپینڈنٹ لائف، پھر تو اور بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے پاس بڑا وقت ہے ابھی بھی کہ وہ اس معاملے میں لازماً وقت نکالیں، بالکل غفلت نہ برتیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے غفلت برتی تو آپ سے پوچھو گی، کیونکہ فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت ذمہ دار ہے، عورت نگران ہے، عورت سے سوال ہوگا، عورت کی بھی پوچھ ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ سارا کچھ ایک ہی دن میں ہم نے بتا دینا، یہ ایک دن بہت کچھ بتا دیا اور پھر کافی دن کے لیے بھول گئے۔ اس کا کوئی اسکیڈول بنائیں، آپ وقت مقرر کریں، آپ میں بھی دن کے کوئی 10 منٹ 15 منٹ بیٹھے بچوں کے ساتھ ٹائم دیں، اپنے ضروری کام بھی چھوڑ دیں لیکن ان کے ساتھ ضرور ٹائم نکالیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ دور ہیں تو میسج کے ذریعے، قریب ہیں تو ملاقات کے ذریعے، اگر روز نہیں بیٹھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن تو بنا لیں کہ یہ ہمارا فیملی ڈے ہے، اس میں ہم کھانا بھی اکٹھے کھائیں گے، اس میں ہم بیٹھ کے آپس میں بات چیت بھی اکٹھی کریں گے، اور اس میں ذات، گھر، خاندان کی مصلحتوں کی بات بھی کریں، اور اس میں کہیں کہ ہم سب، میرا بھی یہ قرآن ہے، آپ کا بھی ہے، کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں آپ ہمیں نصیحت کر، نہیں، یہ ہم سب کے لیے کامن چیز ہے۔ اور دعویٰ کا طریقہ یہ کہ کامن گراؤنڈز پہ بات کرو کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے، ایک بچے سے آیت پڑھوا لیں، ایک بچے سے ترجمہ پڑھوا لیں، ایک بچے سے کہیں کہ کیا سمجھ آیا، اور پھر خود ان کو بتائیں، یا پھر کسی اسکالر کی کوئی آڈیو لگا کر بیٹھ کر ان کو 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے سنوا دیں، پھر آہستہ آہستہ انٹرسٹ ڈیولپ کریں۔ اچھی کتابیں لیں۔ ایک تو یہ کہ ہم مہنگے سوٹ لے لیتے ہیں لیکن اچھی کتابیں خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ مجھے کوئی بتا رہی تھی کہ انہیں اپنے رشتے دار کے لیے کوئی کپڑے خریدنے تھے، تو کسی کپڑے کی دکان میں گئی تو کہتے تھے اتنا رش تھا کہ اندر جانا ہی مشکل تھا، کہتی میں تو وہیں سے پلٹ آئی۔ تو اس میں سوچتی ہوں کہ ہر سال ہمیں کتنے کپڑے خریدنے کی ضرورت رہتی ہے، کیا پہلے سارے پھٹ کے ختم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر نئے چاہیے؟ اب تو کپڑے بھی ایسے بنتے ہیں کہ بہت جلدی نہیں، نہ ان کے رنگ خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے، بس یہ ہے ایک چیز نہیں رہتی اور وہ ہے ان کے ڈیزائن بدل جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جن کا بزنس ہے انہوں نے تو ہر سال کچھ کمانا ہے نا، وہ تو نئے رنگ بھی لائیں گے، نئے ڈیزائن بھی لائیں گے، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ سارے آپ کی بھی ضرورت ہو۔ تو ان چیزوں کو خریدنے کے لیے ہم وقت بھی نکالتے ہیں، ہم دھکے بھی کھاتے ہیں، ہم پیسے بھی لگاتے ہیں، لیکن اگر ایک کتاب خریدنی پڑ جائے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ہم ایک دفعہ اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، الٹتے پلٹتے یہ خریدنی بھی چاہیے کہ نہیں خریدنی، اور اس طرح ہمارے گھر میں جو کام کی چیز ہے وہ نہیں ہوتی۔ پھر اگر اس طرح کا کہیں سے درس سن کے آتے ہیں، ہاتھ میں کچھ ہوتا ہی نہیں، اب بچوں کو بتائیں تو کہاں سے بتائیں، ہم خود تو نہ حافظ ہیں نہ علامہ ہیں، ہم سب کا یہی حال ہے، ہمیں کتنی چیزیں یاد ہیں، درس سنے تو اس وقت لگتا ہاں یہ سب پتہ ہے ہمیں، لیکن جب سن کے گھر جاتے ہیں کیا پڑھا تھا وہ ایک بات بھی یاد نہیں ہوتی بعض اوقات۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کتاب ہمارے پاس ہو اور اچھی کتابیں ہمارے ساتھ ہوں، اور قرآن کا اچھا سلیس ترجمہ ہو۔ اگر بچے اردو نہیں سمجھتے انگلش میں لے لیں، اگر انگلش میں نہیں ہے اردو میں یہ آسان ہے تو اردو میں پڑھا دیں، آخری پارے سے شروع کر لیں۔ ینگ بوائز ہیں تو سورۃ یوسف سے شروع کر لیں، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا۔ سورۃ القصص میں قصے ہیں، واقعات ہیں، وہاں سے شروع کر لیں، شروع سے شروع کر لیں، یعنی آپ زیادہ اپنے گھر کے ماحول اور ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اپنے سیکھنے کے لیے بھی ضرور وقت نکالیں۔ آپ دیکھیں کہ کہاں پر آپ کے قریب کوئی قرآن کلاس ہوتی ہے، یا کوئی برانچ ہے، یا کوئی مدرسہ ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں صحیح تعلیم دی جاتی ہو، تاکہ آپ بھی وہاں جا کر اچھی طرح علم حاصل کریں، جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بچپن کا پڑھا یاد نہیں رہتا، جوانی کا بھی سیکھا ہوا اسکول کالج میں پڑھی ہوئی اسلامیات فائدہ نہیں دے گی، علم کو تر و تازہ رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔
اور جس طرح زندگی کے باقی کاموں کے لیے آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تو اس کے لیے بھی بنائیں، کیونکہ یہ سب باتیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. اے ایمان والو تم آگ سے بچ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کو بھی آگ سے خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، ہمارے اندر ایک خوف ہونا چاہیے. درر المنصور ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت آتی ہے. عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پہاڑ کے پاس سے گزرے جو آسمان و زمین کے درمیان لٹکا ہوا تھا، تو آپ اس میں داخل ہوئے اور رو پڑے، پھر حیران ہوئے، پھر اس سے نکلے اور اس کے لٹکنے کا سبب دریافت کیا. تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں علم، ہمارے باپ دادا نے بھی اسے ایسے ہی دیکھا ہے. حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس پہاڑ کو اجازت دیں کہ یہ مجھے اپنا قصہ بیان کرے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اجازت دی. تو اس نے بتلایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، تو میرے اندر ہیجان اور خوف آ گیا کہ میں بھی آگ کا ایندھن ہوں گا، یعنی پتھر، یعنی میں بھی آگ کا ایندھن ہوں گا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی امان میں رکھے. تو حضرت عیسیٰ نے بھی اس کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو امان دے دی. تو اس پہاڑ کو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھ دیا. بہرحال یہ روایت ہے، لیکن مقصد کیا ہے بیان کرنے کا کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہے، جس کا ثبوت قرآن سے بھی ہمیں ملتا ہے. پہلے سے پارے میں ہی آتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے خوف سے، خشیت سے پہاڑ گر پڑتے ہیں. پہاڑ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے. کبھی آپ کو کوئی پتھر توڑنے کا اتفاق ہوا؟ وہ پتھر کا ٹکڑا لے کے ذرا اس کو توڑ کے تو دیکھیں، ہاتھ دکھنے لگ جائیں گے، وہ نہیں ٹوٹے گا، اتنے سخت ہوتے ہیں پتھر. تو ایسے پتھر اگر اللہ کے ڈر سے ٹوٹ پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر کتنی خشیت ہونی چاہیے. یا پھر ہم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. ہمارے اندر اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ کہیں وہ آگ میرے لیے نہ ہو. اسی طرح یہ بھی آتا ہے اس آیت کے شان نزول میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے اس کو تلاوت کیا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو کے گر پڑا کہ اچھا ایمان والوں کو اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے. قرآن مجید میں نہ صرف یہ کہ یہ آیت بلکہ کچھ اور آیتوں میں بھی جہنم کا تذکرہ آتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا رہا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کیا. پھر اسی طرح سورۃ المدثر میں آتا ہے وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، یہ جہنم کیا ہے؟ یہ دوزخ کا حال بیان کرنا انسانوں کی نصیحت کے لیے ہے کہ وہ اپنے اعمال پہ غور کریں اور اپنے طرز عمل کو بدلیں. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے، جو انسان کے لیے بہت بڑا ڈراوا ہے. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو خیر کی طرف آگے بڑھے یا جو خیر سے پیچھے ہٹے، اس کے لیے بھی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے زیادہ ڈرایا ہو. دنیا میں ہمیں طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں نا، کتنی چیزوں کا ڈر، سانپ کا ڈر ہوتا ہے، بچھو کا ڈر ہے، غریب ہونے کا ڈر ہے، ایکسیڈنٹ کا ڈر، لوگ طرح طرح کے فوبیاز میں مبتلا ہوتے ہیں. ان چیزوں کے خوف کا نہیں ذکر. ڈرایا اللہ تعالیٰ نے تو جہنم سے ڈرایا ہے کہ اس سے ڈرو، اس کا خوف کرو، اس کے بارے میں خوف زدہ ہو. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ جہنم کے بارے میں سوچ کے کتنی دفعہ میرا جسم کانپ اٹھا، اور واقعی مجھے لگا کہ وہ بہت خوفناک چیز ہے کہ مجھے اس سے بچنے کے لیے ہر تدبیر کرنی. اصل میں دنیا اتنی وارونق ہے، اتنی میٹھی ہے کہ ہمیں بار بار اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور ہم جو دنیا میں ہو رہا ہے اسی سے مروب متاثر ہو کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور بے دریغ اپنا مال، وقت، صلاحیتیں ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو چیز اصل میں ڈرنے کی ہے اس سے ڈرتے نہیں. حضرت حسن بصری اللہ تعالیٰ کے فرمان نذیرا للبشر کے بارے میں فرماتے ہیں قسم بخدا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جہنم سے زیادہ خوفناک کسی چیز سے نہیں ڈرایا.
اگر جہنم کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے ساری دنیا کڑوی ہو جائے، ساری دنیا کڑوی ہو جائے۔ بہقی کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جماعت المسلمین، تم اس شے میں رغبت رکھو جس کی رغبت اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے، اور جس چیز سے اللہ نے خوف دلایا ہے اس سے ڈرو، کیونکہ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو تم پر شیریں کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو تمہاری ساری دنیا کو بدمزہ کر دے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، بلا شبہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے کہ اس شخص کی طرح کہ جس نے آگ جلائی تو جانور اور پتنگے اس میں گرنے لگے، بس تم انسان بھی اسی طرح اس میں گرنے کی تیاری کرتے ہو، تو میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے دامن سے تمہیں پکڑ رہا ہوں، پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس میں دھڑا دھڑ گرتے چلے جا رہے ہو، تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اور دوزخ سے خبردار کیا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی اور خصوصی طور پر تمام قبیلوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بنو کعب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنو مرہ بن کعب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد شمس، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد مناف، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے نفس کو آگ سے بچا، بلا شبہ میں اللہ سے کسی چیز کا تمہارے لیے مالک نہیں، یعنی تم میرے رشتہ دار ضرور ہو لیکن تمہارے بارے میں فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس کی فکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اس وقت۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ طلب کرو، یعنی صرف خواہش اور تمنا نہ رکھو کہ ہمیں جنت مل جائے کہ کاش ہمیں جنت مل جاتی، بلکہ کیا کرو، اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ طلب، یعنی اس کے لیے محنت بھی کرو اور دعا بھی کرو، اور صرف کبھی کبھار دعا نہیں، ہر روز ایک اصول بنا لیں یا ایک چیز اپنے ساتھ باندھ لیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، گھڑی دیکھ کے 3 دفعہ کہیں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے، اور جہنم سے کوئی 3 دفعہ بچنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اب یہ دعا یہ نہیں کہ زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لی تو کافی ہے، اب جنت پکی ہوگی، جہنم سے بچ گئے۔ ہر روز تو ہم غلطیاں کرتے ہیں، لہٰذا ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ کسی بھی نماز کے سجدے میں 3 دفعہ، یعنی یا تو ایک سجدے میں ایک دفعہ پڑھتے جائیں، جیسے 4 رکعتوں کی نماز، یعنی ایک سجدے میں پڑھ کے تو آرام سے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ایک تو سجدے میں قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ پھر انسان سے چھٹتا نہیں، کہیں لکھ کے لگا لیں، جو اچھی عادتیں آپ نے اپنے اندر ڈالنی ہے نا، اور جو چیزیں لازماً کرنی ہے ان کی تو ایک لسٹ الگ سے بنا لیا کریں کہ میں نے اپنے عمل میں یہ چیز داخل کرنی ہے۔ مثلا ابھی تک جو میں نے آپ کو مشورے دیے ہیں اس میں ایک یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، اچھی کتاب پڑھنی ہے، اور پھر ڈسکس کرنا ہے، اور جو دنیا بھر کی باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بچے ٹائم نہیں دیتے نا، کہا کہ پہلے سے پوچھا کریں میرے لیے 5 منٹ ہے تمہارے پاس، شروع اس سے کر سکتے ہیں، 5 منٹ بٹھائیں، کیا خیال ہے، ان سے پوچھیں، مشورہ کریں، ہم سب مل کے اللہ کی کتاب نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھا کریں، کیا خیال ہے، کون سا وقت مناسب ہے۔ جب بچوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں نا پھر وہ اس کام کو اون کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم آرڈر کرتے ہیں ہم یہ اور یہ اس وقت کرنے والے ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، مینٹل بلاک ہو جاتا ہے ان کو، کیونکہ ہر وقت ان کو ہدایات مل رہی ہوتی ہیں، جو سمجھتے ہیں اور ہدایات کی طرح یہ بھی ایک ہدایت ہے، کریں یا نہ کریں، انہیں کہ آپ بتا دیں، پوچھے کرنا چاہیے بھی کہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔
اور اگر کہیں نہیں تو نے کہیں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا، ہماری ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا. آپ ایک بوتل بھی خریدنے جاؤ نا امریکہ کینیڈا میں، تو اس کے ساتھ بھی ایک پرچی بندی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اس میں کیا ڈالنا اور کیا نہیں ڈالنا، اور یہ کس مٹیریل کی، اور ساری انفارمیشن. اتنی بڑے انسان کو دنیا میں اللہ نے بھیج دیا بغیر ہدایت کے، اور اگر اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اور اس کے بغیر ہی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو اس چیز کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے. ہر روز اپنی دعاؤں میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں. اس دعا کو بھی باندھ لیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یعنی جب ہم تقسیم کار کر لیتے ہیں نا، یہ چیز میں نے یہاں کرنی ہے، یہ کام یہاں کرنا ہے. جیسے کچن میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے ہر چیز اپنی آرگنائز کی ہوتی ہے، لہٰذا آنکھیں بند کر کے وہ چیزیں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، بس کرتے چلے جاتے ہیں، رہتی نہیں کوئی چیز. تو اسی طرح جو چیزیں زندگی میں کرنی ہے نا، ان کو بس لسٹ بنا لیں، جب تک عادت نہ پڑ جائے تو چھوڑے نہیں. تو بہرحال جنت کو کیسے طلب کرنا چاہیے؟ پوری کوشش سے، اور جہنم سے اپنی پوری کوشش کے ساتھ دور بھاگنا چاہیے. جنت کے طالب سوتے نہیں اور جہنم سے بھاگنے والے بھی نہیں سوتے، کیونکہ آخرت ناپسندیدہ اشیاء کے احاطے میں. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار وان الدنیا محففۃ بالشہوات. یعنی جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا جو ہے اس میں لذات اور شہوات ہیں، ان سے گھیر دی گئی ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے مکارہ کو، ناپسندیدہ چیزوں کو عبور کرنا ہے جو اپنے نفس کے اندر ہیں یا باہر ہیں. اور اسی طرح دنیا میں جو لذات اور شہوات ہیں، دنیا سے نکلنے کے لیے اور آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے ان کو بھی پیچھے چھوڑنا ہے، ان سے بھی باہر نکلنا، اس دلدل سے باہر نکلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها بلا مثل الجنت نام طالبها. میں نے آگ جیسی چیز سے بھاگنے والے کو سونے والا نہیں دیکھا، یعنی غافل نہیں دیکھا، اور جنت کی طرح کی چیز کے طلبگار کو سونے والا نہیں دیکھا. یعنی جس کو جنت کی طرف وہ غافل ہو کے سویا نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی نیند کا کچھ حصہ قربان کرتا ہے کچھ کرنے کے لیے. کیونکہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن میں آپ کی بہت سی مصروفیت ہے. ہم میں سے ہر شخص کی کسی نہ کسی طرح بہت مصروفیت ہوتی ہے، لہٰذا اپنی رات کے حصے میں سے، اپنی رات کی نیند میں سے کچھ حصہ نکال کے، چاہے وہ عبادت میں استعمال کریں، تعلیم سیکھنے سکھانے میں کریں. لیکن دنیا میں بھی کوئی چیز مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، آخرت محنت اور مشقت کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ابو الجوزا کہتے ہیں کہ لوگوں کا کچھ معاملہ اگر میرے سپرد کر دیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا بس چلے تو میں راستے پر ایک مینار بنواؤں، اوپر سے ہائی ٹاور بنواؤں، اور اس پر چند آدمی مقرر کر دوں جو لوگوں کو یہ منادی کرتے رہیں کہ جہنم سے بچو، جہنم سے بچو. یعنی یہ یاد دہانی کرانی اتنی ضروری ہے کہ بار بار لوگوں کو بتایا جاتا رہے کہ لوگوں جہنم سے بچنا ہے. مالک بن دینار فرماتے ہیں اگر میں کچھ مددگار پاؤں تو رات کے وقت بصرہ کے مینار پر منادی کراؤں کہ جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو. پھر فرمایا اگر میں کچھ مددگار پاؤں تو ان کو دنیا کے میناروں کی طرف پھیلا دوں، یعنی صرف بصرہ میں نہیں پوری دنیا کے میناروں میں پھیلا دوں. وہ یہ منادی کریں کہ اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو. لیکن آج کون ہے یاد دہانی کرانے والا؟ کون ہے یہ بتانے والا؟ اس لیے ہم سب کو اپنے آپ سے بڑا پیار ہے، تو قو انفسکم، لہٰذا اپنے آپ کو سب سے پہلے تو آگ سے بچانا. اور اپنے گھر والوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنے بچوں سے، بیوی سے، جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان سے، لہٰذا ان کی بھی فکر کرنی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. سورۃ آل عمران کے آخر میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں کچھ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے. دن ہوتا رات ہوتی، دن ہوتا رات ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں رکھی، کچھ سبق رکھے ہیں. کون ہے وہ عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم.
وہ جو اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. کیا ہم ہیں ایسے عقل مند کہ جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں صرف زبانی ذکر نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی سارے اللہ کے اس نظام کائنات کو دیکھتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، فقنا عذاب النار، ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، جس کو تو نے جہنم میں پھینک دیا، اس کو تو نے رسوائی کر دیا. اس دن کی سب سے بڑی بے عزتی یہ ہوگی کہ کوئی جہنم میں چلا جائے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر ہمارا کوئی عزیز پیارا رشتہ دار دنیا میں جیل میں چلا جائے، جیل تو چھوڑیں اگر کوئی پولیس ہی پکڑ لے اس کو تو ہمارے سے چھپاتے پھرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. کیوں؟ شرمندگی کی بات ہوتی ہے نا، چاہے وہ ناحقی بیچارہ پکڑا ہوا ہو. دنیا کی جیل میں جانا، دنیا کے قید خانے میں جانا، دنیا کی پکڑائی، یہ کتنی رسوائی کی بات ہے. تو جہنم کے جیل خانہ، جہنم کا قید خانہ جو ہے اس میں جانا کتنی بے عزتی کی بات. یہ نہیں کہ کہیں چپ چپا کے ادھر سے چپکے سے ادھر سے پھینک دے، نہیں، سب کو پتا چلے گا کہ کون جنت میں گیا کون جہنم میں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور وہاں ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا کہ انہیں واپس جہنم سے نکال کے اوپر پھینکے. پھر اسی طرح عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں، کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، تو ہمارے گناہ ہمارے لیے بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. پھر اسی طرح رحمان کے بندوں کی کیا خوبی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہ کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، پاؤں مار مار کے نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اکھڑ لوگ، بدتمیز لوگ، بد اخلاق لوگ ان سے آ کے الجھتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ جواب میں بے وقوف نہیں بنتے، نادانی نہیں کرتے، اکھڑ پن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم کو. یعنی ان کی طرف سے پھر بھی سلامتی کا ہی پیغام جاتا ہے، یعنی بات ختم کر دیتے ہیں، بس سلام کر دیتے ہیں، بحث میں نہیں پڑتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. اور آج مسلمان بندے کیا کر رہے ہیں، راتیں کس چیز میں گزر رہی ہیں؟ اکثر ماؤں کی یہی کمپلینٹ ہے کہ بچے رات کو جاگتے رہتے ہیں. کبھی جا کے ہم نے جھانک کے دیکھا ان کے بیڈ روم میں کہ جاگ کے کر کیا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جن میں سب سے زیادہ فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ننگی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے. اتنی شرم کی بات ہے کہ اسلام کا نام لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور پورنوگرافی میں جو ریٹنگ ہے اس میں ہم بہت اونچے مقام پہ ہیں. جس قوم میں فحش پھیل جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے نا بیسیکلی. تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایسے کام نہ ہوں، ہمارے بچے یہ کام نہ کریں. لیکن ایسی فلمیں بنانے والوں کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنی نگاہیں اور اپنے آپ کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو تو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ آگ ہے، آگ، اس کو دیکھنا بھی آگ ہے. تو رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے جو اپنی راتیں اس طرح کی بے حیائی کے کاموں میں گزاریں، بلکہ اس کے برعکس وہ سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، جو دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے. اب یہ رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، راتیں سجدے اور قیام کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے.
اللہ کے بندوں کی خوبی ایک اور جگہ بیان ہوئی ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ. سورۃ المعارج میں ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہیں کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ان عذاب ربک غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جو بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، کہ کوئی بھی اس سے بے خوف نہ ہو، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ایمان والے تو اپنے گھر والوں کے بیچ میں غفلت کی زندگی بسر نہیں کرتے، فکر مندی کے ساتھ رہتے ہیں. سورۃ الطور میں آتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. کہ جنتی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے بات کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے کنورسیشن کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے، یعنی جنت میں آنے سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں اپنے انجام کے بارے میں بہت ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی جنت میں جانے والوں کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لیا. یعنی ایسے ایمان والوں کو یہ فکر تھی کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ہم نہ ان میں شامل ہو جائیں اپنی زبان کی کہی ہوئی کسی بات سے یا اپنے عمل سے. ابراہیم التیمی فرماتے ہیں جو آدمی غمگین نہ ہوتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس سے خوف کرے کہ وہ دوزخیوں میں سے نہ ہو، کیونکہ جنتی تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. تو مومن کا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ جہنم، کہ کہیں میری وہاں نہ پکڑ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کہ جن کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے ہم، وہ کتنا جہنم سے ڈرتے تھے اور کتنی فکر کرتے تھے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے اکثر پناہ مانگتے تھے. یعنی نماز کے بعد کی جو دعا ہے اور نماز کے اندر التحیات کے آخر میں پڑھنے والی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. تو ہر نماز کے بعد ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کا سوال کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں حضرت انس سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بہت زیادہ مانگتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے. حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی اللہم انی اعوذ بک من حر جہنم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں جہنم کی گرمی سے. تو جہنم سے وہی بچے گا جو اس سے ڈرتا ہو، جو اس سے ڈر کے اس سے بچنے کی دعا کرتا ہو. تو ہم سب کے لیے بھی یہی ضروری ہے. ایک روایت میں آتا ہے ابو نعیم کی حلیت الاولیاء میں کہ بے شک جنت میں وہ داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا اور جہنم سے وہ بچے گا جو اس سے خوف کھائے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے جو لوگوں پر رحم کرتا ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر آسمان سے کوئی منادی کرے اے لوگو تم جنت میں داخل ہونے والے ہو سوائے ایک آدمی کے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آدمی میں ہی نہ ہوں، کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں تو میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. تو مختصراً یہ ہے کہ تمام انبیاء اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہمیں صرف ڈرنا نہیں چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن صرف امید بھی نہیں اور صرف خوف بھی نہیں، دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ہمیں اپنی عبادت میں خوف اور امید دونوں کا پاس رکھنا چاہیے. امید اس طرح رکھیں کسی نیک عمل کو کرنے کے بعد کہ مجھے امید اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے گا، اور ڈر اس بات کا رکھیں کہ کیا بنے گا اگر میں نے تو کام کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آیا. کیونکہ دیکھیے سمجھ مجھے اس بات کی نہیں آتی کہ میں خود ہوں یا آپ ہوں، ہم سب کا یہی حال ہے
کہ ایک چیز کا پتہ ہونے کے بعد پھر ہم وہ کرتے کیوں نہیں کرتے. اب نماز ہی کا ہے، اکثر لوگ نماز میں بس سر سے اتارنے والی کرتے، جلدی جلدی کھڑے ہیں، ابھی کھڑے ہیں، ہل رہے ہیں، رکوع میں ٹک کے 1 منٹ بھی نہیں اندر رکوع کے تسبیحات کہتے، ابھی پہنچتے ہیں کہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی پوری طرح کھڑے ہی نہیں ہوتے، اور سجدے میں ابھی سر ٹکا ہی ہوتا کہ پھر اٹھ جاتے، ہل جل سے نماز پڑھ رہے ہیں. کن مومنوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الخشوع السکون. خشوع کیا ہے کہ نماز میں بہت زیادہ حرکت نہیں کرنی، آنکھوں کی بھی بہت حرکت نہیں کرنی، کبھی وہاں دیکھنے کبھی وہاں دیکھنے، کبھی آگے دیکھنے کبھی. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر آنے جانے والے کے اوپر بھی نظر ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ تو نماز کا طریقہ نہیں ہے. عورت کی وہ نماز بہت بہترین ہے جو سب سے آخری کمرے میں ہو، اندھیرے میں ہو، ایک طرف ہو جہاں گھر کا شور ہنگامہ نہ آ رہا ہو، لیکن اگر نہیں میسر تو بھی ایک طرف ہو کے پڑھیں تاکہ توجہ رہے نماز میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات خشوع بھی بہت ہم اختیار کر لیتے ہیں. کس لیے؟ وہ دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عبادت گزار ہے. ہم لوگوں کو اپنی نیکیاں بتاتے رہتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے کس کا مقدمہ لایا جائے گا قیامت کے دن؟ ایک شہید کا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ساری نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ اقرار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر تم نعمتیں پا کے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تو اپنی جان تک دے دی آپ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تو بہادر کہلوانے کے لیے لڑتے تھے، لوگوں نے تمہاری شہرت کر دی کہ تم بڑے بہادر تھے، لہٰذا اسے حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ اسے لے جا کر اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے. جس نے جان دی ہوگی بظاہر اللہ کے راستے میں، لیکن حقیقت میں بہادر کہلانے کا شوق تھا. اسی طرح علم والے کو لایا جائے گا، عالم کو، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ تیری خاطر اور تیری خاطر پڑھایا. کہا جائے گا کہ یہ بھی تم نے تو اس لیے پڑھا تاکہ تمہیں لوگ عالم کہیں، تمہارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے. اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اس کو بھی لے جایا جائے جہنم میں. اسی طرح سخی جو بہت مال دیتا تھا دائیں بائیں آگے پیچھے تاکہ لوگوں میں میرا ایک نام بن جائے، یہ بڑا خرچ کرتا ہے، یہ بڑا دینے والا ہے. تو اس لیے جہاں ہم نے اچھے کام کرنے ہیں وہاں ہم نے اپنی نیت کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. اسی نے لکھا کیا یہ سچ ہے اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو بالغ ہونے کے بعد ہی پردہ نہیں کرتی؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے سطر اور ایک ہوتا ہے حجاب. سطر ہوتا ہے گھر کے اندر جس میں آپ نماز کے وقت خاص طور پر جو اپنا جسم ڈھانپتے ہیں، اور حجاب جو ہوتا ہے وہ گھر سے باہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کے اپنے اپنے مقام ہیں. اور اگر آپ سطر ڈھانکے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو نماز قبول نہیں ہوتی. عورت کا سطر کیا ہے کہ بازو اتنے ڈھکے ہوئے ہوں نماز میں، ٹخنے نماز میں ڈھکے ہوئے ہوں. افضل تو یہ کہ سارے پاؤں ڈھکے ہوں، لیکن اگر نہیں تو کم از کم ٹخنے. جن عورتوں نے ایسی ٹائٹ سے ایسے پجامے پہن رکھے ہیں کہ ٹانگ کی شیپ نظر آتی ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی. کیونکہ ایک تو ہے نا کپڑا جس میں باریک، جیسے لوگ باریزے کے چکن کے شلوارے پہن لیتے ہیں اور اس سوراخوں میں سے اندر سے جسم جھلک رہا ہوتا ہے، یا ایسے رنگ کا کپڑا پہن لیتے ہیں ہلکا پھلکا باریک کے جس میں سے اندر سے سی تھرو ہوتا ہے. ایسے کپڑوں میں بھی نماز نہیں ہوتی. اور پھر ایسے کپڑوں میں بھی نماز نہیں ہوتی کہ جو بہت ٹائٹ ہوں اور بال ننگے ہو رہے ہوں یا کان ننگے ہو رہے ہوں یا گردن ننگی ہو رہی ہو. اس لیے نماز از اے سیریس میٹر. اس میں اپنی مرضی سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باریک باتیں نہیں دیکھ. جس چیز کا اللہ نے خود حکم دے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کر دیا، اس پر ہمیں اپنی عقل کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جی آپ فرمائیے. استاذہ میں نے پوچھنا تھا، میری والدہ جو ہیں وہ 4 نومبر کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. مسرت نہیں میرا نام. تو 4 دسمبر کو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، 1 مہینے کے فرق سے اسی ڈیٹ. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے کیا ایسا کروں کہ ان کو بہت زیادہ آخرت میں فائدہ ہو، کیونکہ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب میں یہاں دنیا میں تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آخرت کے لیے میں ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو پلیز اب مجھے
ان کے لیے ایک تو آپ نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے آخر میں جو آپ پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اگر آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں تو یہ آپ کی دعا آپ کے پیرنٹس کو انشاءاللہ جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا ہر روز کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنی زبان میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر جب والدین کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا درجہ اوپر کیا جا رہا ہے کیوں؟ بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی بخشش کی دعا کی وجہ سے، ان کے استغفار کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، یعنی اپنے لیے ہو سکے تو ڈیلی کریں یا جو بھی طریقہ ہو۔ پھر اسی طرح کسی طالب علم کو پڑھائیں، جیسے قرآن پاک پڑھنے والوں کو سپانسر کریں، دین سیکھنے والوں کو، کوئی مسجد بن رہی ہو، کوئی ادارہ بن رہا ہو اس میں کنٹریبیوشن کریں، درخت لگوائیں، اس طرح کے صدقہ جاریہ کے کام کریں۔ ایک پیمفلٹ ہے الہدا سے مل جائے گا آپ کو، ایصال ثواب کے طریقے، اس میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی چیزیں نظر آ جائیں گی کیا کرنا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، ہم کچھ بہنیں اکٹھی ہو کے قرآن کا ذکر کرتی ہیں الحمدللہ، اس میں ایک مشترکہ سوال یہ تھا کہ اگر ہمیں خاندانی یا معاشرتی زندگی میں اگر ہمیں کہیں سے کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے رشتہ داروں کے، اور اگر ہم اس مسئلے کے حل کے لیے کسی سے مشورہ مانگتے ہیں تو کیا وہ چغلی اور غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی علم والے سے، کسی سمجھ والے سے مانگتے ہیں مشورہ، پھر تو غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ مسئلے کا حل چاہ رہے ہیں، آپ کا مقصد ان کی برائی بیان کرنا نہیں بلکہ مسئلے کا حل چاہنا ہے۔ لیکن ہر ایک سے وہ مسئلہ بیان کرنا پھر غیبت ہو جائے گی، اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی، کیونکہ ہم فرسٹریشن کا شکار ہیں تو ہم نے اپنا وینٹ آؤٹ کرنا ہے، ہم نے بس بولنا ہے، پریشانی کا اظہار ہی کرتے رہنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی خاندان کے بڑے، کسی سمجھدار، کسی جاننے والے کے پاس جا کے اگر اپنی بات کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ السلام علیکم استاذہ، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ دادا دادی اور نانا نانی کے لیے بھی ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ جیسے ماں باپ کے لیے ہوتی ہے؟ جی ہاں، سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ اگر کوئی انسان بڑا دکھی ہو اور وہ آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں اگر وہ غیبت کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو کسی اور کام لگائیں، وہ صرف بول بول کے باتیں کر کر کے دکھ نہ بانٹے۔ غم دور کرنے کا اور دکھ دور کرنے کا صرف ایک یہ طریقہ نہیں کہ ہم دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اچھی کتابیں دیں پڑھنے کے لیے، اچھے لیکچرز دیں سننے کے لیے، لیکن ان کی یہ عادت چھڑائیں کسی بھی طرح کہ وہ صرف ادھر ادھر کے گلے شکوے کرتی رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام صدف عامر ہے۔ ابھی آج جو آپ نے آیت پڑھی تو مجھے ریکال ہوا کہ جو آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو جب میں نے ایک دفعہ یہ پڑھی تو میں نے اس وقت مجھے بہت زیادہ یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں نے اپنے فیملی کے جو بچے تھے ان سب کا ایک گروپ بنایا، اور ان سب کو، کیونکہ آپ کو پتا بچے آج کل اس طرف آتے نہیں ہیں، تو آئی سیڈ کہ آپ میں سے جو جو یہ چیزیں یاد کرے گا میں سب کو اسٹیک کھلانے کے لیے لے کے جاؤں گی۔ تو وہ اس سلسلے میں میں نے ایک دفعہ ان کو سورۃ بقرہ کی 2 آیات آخری کروائی، ایک دفعہ ان کو جو سورۃ کہف ہے اس کی پہلی 10 آیات کروائی، اور یہ جو اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ تو بس یہ آپ نے آج آیت پڑھی تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر ہم چاہیں تو کسی بھی طرح سے بچوں کی سائیکی کے مطابق انہیں اسلام کی طرف لا سکتے ہیں۔ بالکل لا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ آج کے حوالے سے، اسی آیت کے حوالے سے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جی تو گھر والوں کو اگر بتایا جاتا ہے کہ نماز ہے تو اس کی پابندی کرنی ہے، قرآن ہے تو اس کو پڑھنا ہے، تو اب وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ان کو کسی اور اچھی کتاب یا اچھی طرح ان کو بلایا جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہر وقت پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں، نماز کہا تھا وہ پڑھ لی ہے، قرآن کہا تھا وہ پڑھ لیا، تو اب ہم موبائل کو نہ دیکھیں یا ہم کسی اور چیز کی طرف کیوں نہ متوجہ ہوں؟ جی آپ میں ہمیں کیا کرنا؟ جی آپ ان سے کہیں کہ کرنے کے کام آپ نے کر لیے، بہت بہت شاباش اور بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ کہ اب نہ کرنے کے کاموں سے بھی بچیں، کیونکہ اگر ایک انسان دوائی بھی کھا رہا ہے اور بد پرہیزی بھی کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو وقت نہیں ضائع کرنا ہمیں۔ قرآن کی تلاوت بہت اچھی بات ہے، لیکن خالی تلاوت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے ساتھ عہد کرے کہ خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کے ترجمے کی طرف لائیں، کیونکہ قرآن بابرکت کتاب ہے، جہاں آتا ہے نا کتاب انزلناہ الیک مبارک
لیدبروا آیاتہ، تو اس کے تدبر سے اس کی برکتیں آتی ہیں جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ورنہ تو لوگ حفظ کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے بعض اوقات. نہیں، اصل ہم چیزوں کو ان کے کانٹیکس میں سمجھیں. اچھی صحبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں سے ماڈل لا کے اسے گھر بٹھا لیں یا ہم اس کے گھر پہنچ جائیں یا ہم کسی. مقصد یہ ہے کہ نیکی کے کام پر ہم سب جمع ہوں. جیسے میں نے یہ طریقہ بتایا نا کہ گھر والے مل کے بیٹھیں، قرآن اکٹھے پڑھیں، آپس میں ڈسکشن کریں، تو وہ آپ کی ایک نیک صحبت ہی ہو جائے گی. اور اچھے ماڈلز کے لیے صحابہ کے قصے پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں. ٹھیک ہے، جب آپ وہ پڑھیں گے تو ان میں ایسے لگے گا جیسے آپ ان کو سامنے دیکھ رہے ہیں. رائٹ؟ یعنی کسی چیز کو ہم نے مسئلہ نہیں بنانا کہ کوئی ہے نہیں تو اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. جہاں ہے وہاں سے لے لیں. السلام علیکم. میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم نے بھی ریسنٹ سنا ہے کہ ہم کسی بھی کام کی وجہ سے، جیسے بچوں کی وجہ سے نماز کو تھوڑا لیٹ کر لیتے ہیں، قضا ہو جاتی ہے، تو اس کی کوئی قضا ہی نہیں ہے. مطلب کہ اس کا نہیں، یہ کس نے کہا ہے اس کی قضا نہیں؟ اول تو قضا کرنی نہیں، لیکن اگر مثلاً بچہ گر گیا ہے، وہ رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا، اور اس کو آپ سلا رہے ہیں، پٹی باندھ رہے ہیں، اتنے میں مغرب کی نماز کا ٹائم تھوڑا ہوتا، تھوڑا ڈیلے ہو گیا، عشاء سے پہلے جس وقت بھی فرصت ملے پڑھ لیں. بچہ کسی کو پکڑا کے، اگر نہیں تو جلدی سے وضو کر کے بچے کو گود میں لے کے پڑھ لیں، لیکن وقت پر ہی نماز پڑھیں. اگر پھر بھی کہ جیسے آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے، رستے میں وضو بھی نہیں تھا آپ کا، اچانک ایمرجنسی ہو گئی، تو ایسی صورت میں جب گھر آئے عشاء سے پہلے مغرب پڑھیں. اگر ایمرجنسی ہے کوئی، تو ایسی کوئی جان جا رہی کسی کی یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ نہیں کہ ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہم نے نماز قضا کر دی اور اٹھ کے پھر اگلی نماز کے ساتھ جمع کریں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. صرف ایک حدیث اگر آپ یاد رکھیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کا گھر اور گھر والے تباہ ہو گئے. اتنی بڑی بات ہے، تو ہم کیسے آرام سے نمازیں چھوڑ دیں؟ جی، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے. جی، نوافلوں کی کثرت کریں کیونکہ وہ تو یاد نہیں کس دن کی کون سی نماز گئی. ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ضلع ہما سلمان ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے فتنوں کا دور ہے اور بچوں کو ہم ہر طرح سے ان فتنوں سے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ہمارا بچوں کے شروع سے یہ رجحان تھا کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کروائیں گے، لیکن آج کل کے مدرسوں کے جو ماحول ہیں اس سے بھی ہم پریشان ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ آگے جا کے کہیں بچے بھول نہ جائیں، اس خوف کی وجہ سے ہم بچوں کو حفظ ہی نہ کروائیں. آپ دیکھیے کہ حفظ کرانا فرض نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سمجھنے بوجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کا میں نے طریقہ اچھا استاد مل جائے تو بہت ہی اچھا، نہ ملے تو اپنے گھروں کو مدرسہ بنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.